بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارضین، وہو اول الاولین والآخر الآخرین، خالق التین والزیتون وطور سنین وبلد الامین، رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء و ملائکۃ المقربین، و منزل التوراۃ و زبور و انجیل و قرآن المبین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات بھیج دیجیے عظمت عالم۔ میں اب آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ذرا سا اگر آپ اور ممبر کے قریب آ جائیں تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی، اور آپ حضرات کو بھی میری گفتگو سمجھنے میں بھی آن گردی حساب سے میں گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیے۔ اور ویسے بھی جہاں پہ بھی میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں کہ جب بھی ذکر علی کو سننے آیا جائے تو بکھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ علی تو نام ہی بکھرے ہوں کو جمع کرنے کا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور اس علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا تو اس وقت بھی ولایت کے اعلان سے پہلے یہ اعلان ہوا تھا جو پیچھے والے ہیں وہ آگے آ جائیں اور جو آگے والے ہیں وہ پیچھے پلٹ کر آ جائیں، یعنی جو آگے نکل گیا وہ بھی گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور ویسے بھی قبلہ ممبر سے سامع کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاں پہ بھی فاصلے ہوتے ہیں وہاں فاصلے اس لیے ہوتے ہیں کہ فکر کا فاصلہ ہوتا ہے، جہاں فکر کا فاصلہ ہو وہاں نظریے کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور جہاں نظریے کا فاصلہ ہو وہاں دلوں کے فاصلے ہوا کرتے ہیں، جبکہ جن کے دلوں میں علی بس رہا ہو ان کی نہ فکر میں فاصلہ ہوتا ہے نہ نظریے میں فاصلہ ہوا کرتا۔ اور جو ہے نا مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں ہے، پاک حیدری اسکاؤٹس کی جانب سے منعقدہ یہ سالانہ مجلس اعزا جس سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں ممنون ہوں اور متشکر ہوں ان تمام ہستیوں کا، ان حاضرین کا، دوست کا، احباب کا کہ جنہوں نے مجھے اس اعلیٰ ترین عبادت سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور چونکہ علی کا تذکرہ اتنا بلند تذکرہ ہے، ابتدا ہی میں آپ حضرات کے ساتھ کی ایک جملہ نظر کرنا چاہوں گا کہ علی کا تذکرہ اتنا بلند تذکرہ ہے، یا میرا علی اتنا بلند ہے کہ جسے اللہ جیسے گواہ نے بھی اپنے ساتھ گواہی میں شریک کر لیا۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر، سلامت رہے یا رسول اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ میرا علی تو اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ جسے اللہ نے بھی اپنے ساتھ گواہی میں شریک فرمایا ہے۔ یعنی کائنات میں جتنے بھی لوگ آج محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں
اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی محمد کی گواہی میں شریک نہیں کیا۔ یا علی توجہ کرنے قبلہ، میں نے بلا تمہید میں جملے کہہ رہا ہوں، ظاہر زمان وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی، ذرا سا آپ حضرات کو اپنی معیار کو اور سوچ کو تھوڑا سا بلند کرنا پڑے گا، اس لیے کہ علی کو سننا ہے، اور علی کو سننے کے لیے معیار کو بھی بلند کرنا پڑتا ہے، سوچ کو بھی بلند کرنا پڑتا ہے، فکر کو بھی بلند کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھے کائنات میں یہ شرف ہی علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، اور علی نے اپنے اس شرف پہ فخر کیا ہے، اس لیے کہ جب کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ مناقب ہیں، یا علی آپ عین اللہ بھی ہیں، آپ ید اللہ بھی ہیں، آپ لسان اللہ بھی ہیں، آپ جم اللہ بھی ہیں، آپ حفظ اللہ بھی ہیں، یا علی آپ قائد غیر المحجلین بھی ہیں، یا علی آپ کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے زیادہ افضل ہے، یا علی آپ فاتح خیبر بھی ہیں، آپ فاتح حنین بھی ہیں، آپ فاتح بدر بھی ہیں، یعنی کائنات میں جتنی بھی فتوحات حاصل ہو رہی ہیں وہ علی کے صدقے میں ہو رہی ہیں۔ علی کے صدقے میں خیبر فتح ہوئی ہے، جب علی کے صدقے میں خیبر فتح ہوئی تبھی تو امہات المسلمین کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ یا علی تیرے بچے جی ہیں کہ آج پیٹ بھر کے کھجوریں تو کھانے کو مل گئی ہے۔ سلامت رہو۔ توجہ ہے نا جان محترم، یہ تاریخ کے اعتبار سے واقعات ہیں نا، بخاری شریف کے یہ واقعات ہیں۔ یعنی بہت زیادہ آپ کی فضیلتیں ہیں، آپ قائد غیر المحجلین ہیں، آپ امام المتقین ہیں، آپ یاسوب الدین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ملا اتنے زیادہ آپ کے فضائل ہیں۔ پھر اتنے فضائل و کمال میں اگر آپ کو اپنی کسی فضیلت پر کبھی فخر ہوا ہے، کہا کیوں نہ ہو، مجھے اللہ نے جو فضیلتیں نوازی ہیں تو مجھے فخر ہے، کہا مولا کون سے رتبے پہ فخر ہے؟ کیا آپ عین اللہ ہو، اس پہ فخر ہے، کیا آپ ید اللہ ہو، اس پہ فخر ہے، کیا آپ لسان اللہ ہو، اس پہ فخر ہے، کیا آپ وجہ اللہ ہو، اس پہ فخر ہے، کیا آپ کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، کیا اس پہ فخر ہے، کیا آپ کعبے میں آئے ہو، کیا اس پہ فرق ہے؟ علی کہتے ہیں مجھے اس پہ سے کسی پہ فخر نہیں ہے، حالانکہ سارے میرے فضائل ہیں، سارے میرے کمالات ہیں، مگر مجھے فخر ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں اللہ جیسے اللہ نے مجھے اپنے ساتھ شریک جو کر دیا ہے۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ ہے نا جان محترم، بھئی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس پر علی نے بھی فخر کیا، اور گواہی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی گواہی۔ میرے حبیب یہ لوگ جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ اللہ توجہ ہے نظر مطلب ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم عطا کیا گیا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب آپ کی گواہی کے لیے، آپ کی رسالت کی، جملہ کہوں حضور، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم عطا کیا گیا۔ یعنی اللہ نے تو محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے دو گواہ مخصوص کیے، ایک خود ذات باری تعالیٰ ہے، دوسرا وہ ہے جو وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جم اللہ ہے۔ تو جب یہ دو بڑی ہستیاں اللہ نے گواہی کے لیے مخصوص کر دی تو زمانے کو کیا ضرورت آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ یوں جبریل آیا، یوں اس نے کہا کہ آپ پڑھے، رسول نے منع کیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ مولوی صاحب یہ روایت اگر علی سے ہو تو صحیح ہوگی، غیر سے ہو تو غلط ہوگی، غیر سے ہو تو سلامت رہی۔ بھلا آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے نا جانو ہے بھئی بڑے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی غار میں پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ توجہ کرنا جانو ہے بھئی غار میں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، غار میں تھا کون؟
یا خدا توجہ تو کرے نا جان محترم. بھئی دیکھیے مبعوث ہونے سے پہلے محمد رسول اللہ کا کوئی ساتھی نہیں تھا. بیٹھے سکون سے حضور, میں بھی سکون سے بیٹھ جاؤں گا. بھئی دیکھیے نا, مبعوث ہونے سے پہلے محمد رسول اللہ کا کوئی ساتھی نہیں تھا. تنہائی میں جا کر عبادت کرتے تھے, نغار ہرا میں جا کر جناب رسول خدا. اچھا جب کوئی ساتھی نہیں تھا, نہ پہلے نمبر والا تھا, نہ دوسرے نمبر والا تھا, نہ تیسرے نمبر والا تھا, تو روایت کہاں سے لے کر آ گئے؟ راوی ہی موجود نہیں تھا. یا خدا توجہ ہے نا جان محترم. قبلہ جب راوی موجود نہیں ہے تو روایتیں کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ تو یہی سے طے ہو گیا نا. علم الرجال کا تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علم الرجال کے تحت یہ پرکھ رہے ہوتے ہو کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. ہر راوی کی یہی روایت ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک سلسلے کی کڑی میں کوئی ایک راوی بھی جھوٹا ہو گیا تو آپ پوری روایت کو غلط ثابت کر دیتے ہو کہ بھائی فلاں سلسلے میں فلاں صاحب جو تھے وہ جھوٹے راوی تھے. تو جب آپ ایک جھوٹے راوی کی بنیاد پر سچی روایت کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہو تو مجھے بتاؤ نا کہ اسلام سے پہلے اور محمد رسول اللہ سے پہلے زمانے میں جھوٹے کتنے تھے سچے کتنے تھے؟ زندہ آباد. پورا مجمع مل کے توجہ ہے نا جان محترم. ذرا سے ان تاریخوں کو بھی دہراتا چلے نا. ملت اسلامیہ کو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. بھائی اچھا مسئلے تو سارے یہ ہے کہ جتنے بھی تھے سارے بت پرست. یا خدا توجہ کرے نا جان محترم. بھئی یہ جتنے بھی تھے مبعوث ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جناب رسول خدا کی بعثت سے پہلے سارے ہی بت پرست تھے, سارے ہی کافر تھے, سارے ہی مشرک تھے. جب بت پرست تھے تو اس کا مطلب ہے جھوٹے تھے. قبلہ جن کے عقیدوں میں جھوٹ ہو ان کی زبانوں پہ سچائی کہاں سے آئے گی؟ اللہ غور کرتے جائے نا حضور میرے جملوں پر. قبلہ جن کے دلوں ہی میں کھوٹ ہو. بھئی سارے بت پرست تھے, بت پرست جتنے بھی تھے سب جھوٹے, سارے مشرک. اور مشرکوں کے لیے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس. یہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ نجس ہیں. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا ذرا مطلب یہ جو مشرک ہیں وہ نجس. اچھا جھوٹوں کے لیے اللہ نے کہا فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام سے پہلے سارے نجس بھی تھے, لعنتی بھی تھے. توجہ ہے نظر مطلب. بھئی اسلام سے پہلے سارے کے سارے جھوٹے بھی تھے, لعنتی بھی تھے. یہ تو اسلام لانے کے بعد کچھ مسلمان ہوئے نا. بھئی اسلام لانے کے بعد. اسلام کب لایا گیا؟ جب محمد رسول اللہ نے ذوالعشیرہ والے دن پہلی دفعہ اعلان کیا. پوری توجہ رکھیے گا. پہلی دفعہ محمد رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا فرستادہ بن کر آیا ہوں. کون ہے جو اس سلسلے میں میری مدد کرے؟ اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا. اچھا قبلہ ایک بات اور کروں, اگر تاریخ آ گئی ہے سامنے تو میں پھر تاریخ کو ہی مد نظر رکھتا ہوا یہ بات کرتا ہوا جاؤں گا. بھائی جھوٹے بھی تھے اسلام سے پہلے, سچے بھی تھے. جھوٹے بھی تھے, سچے بھی تھے. جھوٹے وہ تھے جو بت پرست تھے, سچے وہ تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کر رہے تھے. توجہ رکھیے گا ادھر محترم. سچے وہ تھے جو ملت ابراہیم پہ تھے, جھوٹے وہ تھے جو ملت ابراہیم سے علیحدہ تھے. سچے وہ تھے, جملہ کہوں حضور, جھوٹے وہ تھے کہ جن کے قبیلوں کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. سچے وہ تھے جن کا کوئی بت ہی نہیں تھا.
توجہ ہے نا محترم؟ جھوٹے وہ تھے جو ملت ابراہیم پر نہیں تھے، سچے وہ تھے جو ملت ابراہیم پہ تھے. اور ان کی صداقت کی گواہی تو قرآن نے بھی دی ہے کہ جب سارے مسلمان ہو گئے اور تازہ تازہ نوزائیدہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ نے یہ تانے دینے شروع کیے کہ اگر تم یہود و نصارہ بن جاؤ تو تم ایمان کی اصل ڈگر پر آ جاؤ گے، اگر اصل راستے پر آ جاؤ گے. تو قرآن کا نزول یہی ہوا تھا، آیت نے اتر کر یہی کہا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے یہ جو تمہیں تانے دے رہے ہیں، یہود و نصارہ جو تمہیں تانے دے رہے ہیں، ان سے کہو قل بل ملت ابراہیم دینا حنیفہ، ان سے کہو ہم ملت ابراہیم پر ہیں جو کہ سچا دین ہے، وما کان من المشرکین، اور ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہے. تو یہی سے طے ہو گیا نا کہ بعثت سے پہلے دو سلسلے چل رہے تھے. ایک وہ تھا جو دین ابراہیم سے ہٹ کر تھا، ایک وہ تھا جو دین ابراہیم پر تھا. زمانے والوں، میں ارشد امیر عابدی آج چیلنج کر رہا ہوں G6 کے اس عظیم الشان مجلس اعضاء سے کہ مجھے کوئی یہ دکھا دے کہ ابو طالب دین ابراہیم سے ہٹ کر تھا. سلامت رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دین اسلام پہ احسان ہے ابو طالب، بے شک دین اسلام پہ احسان ہے ابو طالب، دین اسلام پہ قربان ہے ابو طالب. دعوت دین یہ دلیل دے رہی ہے، آیت قرآن ہے ابو طالب. بے شک ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں کو بتا دو آزاد. ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں کو بتا دو آزاد. کل رحمان، کل ایمان، کل قرآن ہے ابو طالب. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا جان محترم؟ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ کل ایمان کل قرآن ہے ابو طالب. میں اس سے ذرا سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں نا. کل ایمان وہ ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے. توجہ ہے بھائی، جس کا بیٹا کل ایمان ہو جائے اس کا باپ کی منزلت کیا ہوگی. توجہ رکھیے گا. اور یہ چیلنج بھی ہم جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے یہ کہا قل بل ملت ابراہیم دینا حنیفہ، میرے حبیب وما کان من المشرکین، میرے حبیب ان لوگوں سے کہیے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور جو کہ سچا ترین دین ہے جس میں کوئی مشرک نہیں تھا. یہ یہیں سے اعلان ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ دو ہی راستے تھے. بعثت سے پہلے دو نسلیں چل رہی تھی. ایک وہ ہے جو ملت ابراہیم سے ہٹ کر ہے، ایک وہ ہے جو ملت ابراہیم پر ہے. جو ملت ابراہیم سے ہٹ کر رہی وہ مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ ملحد بھی ہے، وہ نجس بھی ہے. اور جو ملت ابراہیم پر ہے ان میں نہ کوئی ملحد ہے، نہ کافر ہے، نہ غیروں کو سجدہ کرنے والا ہے سوائے توحید کے. اب سمجھ میں آیا. اور یہ چیلنج تو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ابو طالب کا بکھرا ہوا ہے کہ جب ابو طالب نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو خطبے کا پہلا جملہ ہی ابو طالب کا یہ تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ملت ابراہیم پر قائم رکھا ہے. تو جو ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. اب عظمت جناب ابو طالب میں ذرا سا بلند ترین صلوات بھیج دیجئے نا ابو طالب. تو جو ہے نا محترم بھائی، یہ تو جناب ابو طالب کا خطبہ موجود ہے نا تاریخ کی کتابوں میں. تو یہی سے طے ہو گیا کہ یہ وہ سلیقہ ہے، یہ وہ قرینہ ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جو ملت ابراہیم پر تھا. پوری توجہ رکھیے گا در محترم، ملت ابراہیم پر. باقی سارے باقی سب تھے نا. ذوالعشیرہ میں 80 افراد کو بلایا گیا. خاندان ہے نا، انذر عشیرتک الاقربین، ڈرائیے قرابت داروں کو اپنے. ایسا ہی ہے، پورے توجہ رکھے گا.
ذوالعشیرہ میں پوری توجہ ذہن محترم. اچھا کمال یہ ہے کہ جو شروع سے مسلمان تھے محمد رسول اللہ نے ان سے کلمہ نہیں پڑھوایا. دیکھیں یہ ایک فکری بات ہے. جو ابتدا سے مسلمان تھے، جو توحید پرست تھے، جناب رسول خدا نے ان سے کلمہ نہیں پڑھوایا. کلمہ رسول اللہ نے ان سے پڑھوایا جو مشرک تھے، جو نجس تھے، جو کافر تھے، جو غیروں کو سجدہ کر رہے تھے، اللہ کے بجائے کسی اور کا سجدہ کر رہے تھے. کلمہ ان سے پڑھایا. اور اس کی دلیل لے جائیے کہ ذوالعشیرہ میں سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. دیکھیں مجھے پوری ذوالعشیرہ نہیں پڑھنی، مجھے تو ایک نتیجہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. بھئی سارے اٹھے، توجہ رکھیے گا جان محترم، سب کے سب تھے، موجود تھے. رسول اللہ نے قیام فرمایا. 2 دن پہلے کی ذوالعشیرہ میں بالکل نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ تو میں کہوں گا نا. آپ نے دیکھا ہے، علماء سے سنا بھی ہوگا، تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ 2 دن تک کھانا کھانے والے آئے نا، کھایا. جیسے ہی جناب رسول خدا نے خطاب کے لیے قیام فرمایا، 2 شیطان اٹھے، اٹھ کے ہنگامہ کیا، ہنگامہ کر کے مجلس کو درہم برہم کیا. یا خدا توجہ کرے نا بھئی، مجلس کو درہم برہم کیا. ایسا ہی ہے، درہم برہم کرنے کے بعد چل دیے. اگلے دن پھر علی نے علی سے کہا یا علی پھر دعوت کا اہتمام کیجئے. پھر دعوت کا اہتمام ہوا، پھر دسترخوان بچھا، پھر کھانا کھانے والے آئے. پھر جیسے ہی سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، رسول اللہ نے قیام فرمایا. توجہ حضرات محترم، رسول اللہ نے قیام فرمایا. پھر ہنگامہ ہوا، پھر اس کے بعد مجلس درہم برہم ہوئی ہے. پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تیسرے دن پھر دعوت کا اہتمام ہوا، پھر سب لوگ جمع ہو گئے. توجہ ہی نہیں کر رہے. پتہ یہ چلا یہ تبلیغ رسالت سے کہ بجائے کھانے میں انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. دیکھیے میں ابس ابھی اور کوئی جملے نہیں کہنا چاہ رہا، ذرا سے اس مرحلہ پر غور کرتے چلے جائیے. تیسرا دن پھر آیا، تیسرے دن پھر کھانے کے لیے جمع ہو گئے. پھر آ کر دعوت کھائی ہے. کھانے کے بعد اب جیسے ہی محمد رسول اللہ نے قیام فرمایا ہے، ادھر رسول اللہ اٹھے، ادھر سے وہ 2 شیطان پھر اٹھے. بس جیسے ہی وہ 2 شیطان اٹھے، وہاں سے علی کا باپ عمران اٹھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توحید 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 پر جملے کہنے جا رہا ہوں. وہاں سے ابو طالب کا علی کا باپ عمران اٹھا ہے. آگے بڑھے ہیں. ایک ہاتھ ایک شیطان کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے شیطان کے کندھے پر رکھا. دونوں کو اپنے زور طاقت سے جناب ابو طالب نے بٹھایا ہے. بٹھانے کے بعد ایک غیث کی نظر سے اسے دیکھا، دوسرے غیث کی نظر سے اسے دیکھا، اور اس کے بعد رحمت للعالمین کے جلوہ اقدس پر جب نظر گئی تو اب نظر میں غیظ نہیں تھا، غصہ نہیں تھا، بلکہ پیار تھا، محبت تھا، احترام تھا. اور لبوں پہ جملہ یہ تھا، قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سید، اے میرے مولا سید، مولا سید، مولا اٹھئے. اب یہاں جملہ میرا نہیں ہے، خطیب بے بدل علامہ عرفان حیدر آبادی کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس موقع پہ علامہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ اے ایمان ابو طالب پر شک کرنے والوں، اگر ابو طالب کی قوت ایمانی دیکھنا ہو تو ذوالعشیرہ میں اس طرح دیکھو کہ جہاں ابو طالب اپنے زور بازو سے کفر کو بٹھا رہا ہے، رسالت کو اٹھا رہا. سلامت اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بس توجہ ہے نا جانور. بے
انتہا ممنون اور متشکر ہوں آپ تمام حضرات کا. یعنی نصرت جناب ابو طالب سامنے آ رہی ہے نا. اب اگر پوری توجہ رکھے گا، قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید اے میرے مولا، اٹھیے اور جو کہنا ہے وہ کہہ دیجئے، جو کہنا ہے وہ کہہ دیجئے. پوری توجہ رکھیے گا در محترم. اب یہاں پر رسول اللہ نے قیام فرمایا. قیام فرما کے رسول کہتے ہیں میں اللہ کا فرستادہ بن کر آیا ہوں. کون ہے جو اس مرحلے میں میری نصرت کرے؟ یا علی قبلہ ذرا سا غور کریں نا. دیکھیں اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ ہے، اور اس تبلیغ میں محمد رسول اللہ کافروں کو مسلمان نہیں کر رہے، اپنے لیے ناصر طلب کر رہے ہیں. یا علی توجہ کرے نظر محترم بھائی، ابھی اعلان کلمت الحق تو بلند نہیں ہو رہا، ابھی توحید کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی محمد رسول اللہ نے اپنی رسالت کی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا میں اللہ کا فرستادہ بن کر آیا ہوں. کون ہے جو اس مرحلے میں میری مدد کرے؟ کون ہے جو اس مرحلے میں میری مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. ایک علی اٹھا ہے نا، جس نے ہاتھ اٹھا کر کہا لبیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد علی کے فقرے کیا تھے؟ یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں علی کر رہا ہوں. تصدیق ہے تو یہیں سے طے ہو گیا نا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کی تفسیر جو ہے وہ ذوالشیرہ میں آئی تھی. آسمان پر اللہ گواہ بنا ہے، زمین پر علی گواہ بنا ہے. سلامت رہیے، ملاب کو سلامت رکھے. توجہ ہے نظر محترم. آسمانوں پر اچھا ٹھہرے قبلہ، بات یوں چل پڑی ہے تو اب ذرا سا اور ایک قدم آگے بڑھاؤں گا. رسول علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں علی کروں گا. یا رسول اللہ اعلان جنگ آپ کیجئے. علی نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا. اب پتہ چلا کہ علی فرار کیوں نہیں ہوا تھا، باقی فرار کیوں. توجہ ہے، نعرہ حیدری. توجہ ہے نظر محترم. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. یہیں سے قبلہ تفسیر تو سامنے آ گئی نا، قل کفی باللہ. اور پھر اس کے بعد جب علی نے یہ کہا نا یا رسول اللہ اعلان جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا، اور یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. اللہ سلامت رکھے علی مدد کرنے والوں کو. توجہ ہے نا حضرت محترم بھائی، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے نا علی نے. پوری توجہ ہے حضرت محترم، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے علی نے. تو اب اس دعوے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا اچھا علی اگر تم تصدیق رسالت کر رہے ہو تو یا علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا علی نہ تمہارے باپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. نصرت سے پہلے تمہیں کلمہ تو پڑھ لینا چاہیے، پر یہاں ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ یہ کہنا چاہیے تھا اچھا یا علی پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لیکن کسی چھوٹی سے چھوٹی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی کو اس طرح سے کلمہ پڑھایا گیا ہو، بلکہ تاریخیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ ادھر علی نے دعویٰ کیا ہے، ادھر رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا ہے. قریب بلانے کے بعد علی کا رخ مجمع کی طرف کیا اور مجمع کی طرف رخ کر کے رسول نے فرمایا ہے یا علی انت وسیعی و وزیری و اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی تو میرا وسیع بھی ہے، وزیر بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہیں سے طے ہو گیا کہ جو بت پرست تھے ان کے بڑوں کو بھی کلمہ پڑھوایا گیا، انہیں بھی کلمہ پڑھوایا گیا. جو بت شکن تھے ان سے تصدیق رسالت لی گئی ہے. توجہ ہے نا در محترم. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. بھئی تصدیق رسالت لی گئی. نہ جناب ابو طالب سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھے، نہ علی سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھے، اس لیے کہ کلمہ ان سے پڑھوایا گیا جن کے بڑے بھی کافر، جو خود بھی کافر.
بعد میں جا کے نجاست سے آئے. جملہ کہوں حضور بھائی بعد میں جا کر محمد رسول اللہ کے دست رحمت پر بیعت کر کے انہوں نے کلمے پڑھے نا. تو جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا سارے کے سارے جھوٹے, سارے کے سارے نجس. اب جو 10 سال تک اس حالت میں رہا وہ 10 سال تک نجس, جو 20 سال تک رہا وہ 20 سال تک نجس, جو 30 سال تک رہا وہ 30 سال تک. توجہ نہیں کر رہے نا قبلہ بھئی, وہ 30 سال تک نجس رہا نا, 30 سال کے بعد پاک ہوا نا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے توجہ ہی نہیں کر رہے قبلہ بھئی. اب جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب پاک و پاکیزہ ہوئے کب؟ جب انہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھا. یعنی کلمہ پڑھ کر, توجہ رکھیے گا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. جب تک کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک پاک نہیں ہوئے. یہ مسلمانوں کا عالم ہے اور یہ میرا علی ہے کہ جب کعبے میں تشریف لایا ہے 3 دن تک انتظار کرتا رہا. تیسرے دن محمد رسول اللہ آئے ہیں, لعاب رسالت چوسا ہے, آغوش رسالت ہوئے, علی آئے ہیں. لعاب رسالت چوسنے کے بعد علی نے جو پہلی دفعہ لب ہلائے ہیں تو علی کا پہلے جملے ہی کیا تھے؟ کہیے یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن سناؤں. تو میں یہی تو کہا کرتا ہوں زمانے والوں اپنے مقابلے, اپنے بڑوں کے مقابلے میرے علی سے مت کیا کرو, اس لیے کہ تمہارے بڑوں میں اور میرے علی میں فرق یہ ہے کہ جو محمد کے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جو محمد کے ہاتھوں پر قرآن پڑھے اسے کل ایمان کہا جاتا. نہیں بکھرا ہوا نعرہ نہیں, نعرہ میں لگا دیتا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت رہیے, توجہ ہے نا جان محترم, مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری توجہ رکھتے چلیے گا قبلہ. یہ تصدیق رسالت ہو رہی ہے, یعنی پہلی تصدیق رسالت علی نے کی, وضاحت ہو گئی. اچھا اب ذرا سی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیے قبلہ. دیکھیں کیا محمد رسول اللہ کی شہادت کی گواہی تو ہم سب دے رہے ہیں نا, ہم سب نے دی. اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, ایسے ہی ہے نا حضور, ہم سب دے رہے ہیں. اچھا کس کی گواہی پہ دے رہے ہیں؟ اپنے باپ کی, اپنی ماں کی. توجہ کرے نا بھئی, انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا, 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 ایسے ہی ہے نا. توجہ ہے نا جان محترم. لیکن جب یہ سلسلہ چلتے 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 وہاں تک پہنچا کہ جہاں بغیر معجزہ دیکھے کوئی رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. کہ ذرا سا غور کریں نا بھئی, بغیر معجزہ دیکھے کوئی محمد رسول اللہ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. یا جب تک محمد رسول اللہ نے اعلان کلمت الحق بلند نہیں کر دیا تھا اس وقت تک وہاں پہنچا ہے. تو انہوں نے کس کی گواہی پر گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی رسول کو رسول بنتے ہوئے نہیں دیکھا. علی توجہ کر لے جان محترم ذرا سا. اب یہ مرحلہ تھوڑا سا علمی مرحلہ آیا ہے, میں اب تک بیدار کرنے کے لیے آپ کو تقریر کر رہا تھا. ذرا سا یہ مرحلہ سمجھتے چلے جائیے قبلہ کہ کسی نے رسول کو رسول بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا, تو پھر گواہی کس بات کی دے رہے ہیں؟ اگر بغیر دیکھے گواہی دے دی تو عدالت پر حرف آ جائے گا. شریعت کا مزاج بھی سمجھیے حضور بھئی, عدالت الہی پر حرف آ جائے گا. کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی گواہ کوئی آئے گا تو اسے حق الیقین کی بنیاد پر گواہی دینی پڑے گی.
میں نے کہا اب یہ ذرا سے ایک علمی مرحلہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب ہوں گے، ذرا سے اس مرحلے پر غور کیجئے گا۔ دیکھیے یقین کے 3 درجے ہیں ان بھائی، بیان الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ایسے ہی نا؟ بیان الیقین سنی سنائی بات، بہت ساری باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں، اس میں ماشاءاللہ مرچ مسالہ لگا کر بھی پیش کیا جاتا ہے تو کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے نا باتیں، ایسے ہی ہے۔ تو اس میں تقریباً 40% یہ چانس ہوتا ہے کہ سچی ہے، 60% چانس ہوتا ہے کہ جھوٹ ہوگی، ایسے ہی۔ اس سے ایک درجہ آگے بڑھا، وہ ہے عین الیقین کا، کہ جو آنکھوں دیکھا حال، مگر بعض اوقات آنکھوں دیکھا حال بھی غلط ہو جاتا ہے، دیکھا کچھ جا رہا ہوتا ہے، سمجھا کچھ جا رہا ہوتا ہے، اور کر لیں زور بھائی، دیکھا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، سمجھا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ میرے پاس مثال کے طور پر یہاں میں دیکھوں کہ 2 لڑکے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، دور سے میں دیکھ رہا ہوں تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ شاید ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہاں سے میں گیا، جب ان کے قریب گیا تو انہوں نے کہا جی ہم لڑ نہیں رہے تھے، ہم تو کشتی کی پریکٹس کر رہے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی دھوکہ آ گیا نا، توجہ رکھیے گا، یہاں پہ بھی دھوکہ آ گیا، پوری توجہ دار محترم، دھوکہ آ گیا نا یہاں پہ بھی کہ بھائی بات دیکھی جو جا رہی ہے وہ سمجھی غلط جا رہی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین کا، کہ جہاں بات دیکھی بھی جا رہی ہو، سنی بھی جا رہی ہو، سمجھی بھی نہیں توجہ کر رہے، سنا بھی جا رہا ہو، دیکھا بھی جا رہا ہو، سمجھا بھی جا رہا ہو۔ اب جب بات محمد رسول اللہ کی گواہی کی بات ہوگی تو گواہی حق الیقین کی بنیاد پر ہوگی، کہ وہ مقام کہ جہاں محمد کو نبی بنایا جا رہا ہو، وہاں محمد کو نبی بنتا ہوا دیکھا بھی جا رہا ہو، سنا بھی جا رہا ہو، سمجھا بھی جا رہا ہو۔ اور جب یوں بات آئی ہے اور رسول اللہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماں و تین کے درمیان تھا، یعنی ابھی آدم کی خلقت نہیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی محمد رسول اللہ وقت کے نبی تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایرو غیروں کو گواہی محمد میں اللہ نے شامل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ محمد کوئی زمین پر آ کر نبی نہیں بنے ہیں، محمد رسول اللہ کو آسمانوں پر نبی بنے ہیں۔ تو جب آسمانوں پر محمد نبی بنا تو گواہ بھی زمین والا نہیں، آسمان والا چاہیے۔ تو جو ہے نا جان محترم مولا آپ کو سلامت رکھے، بھئی جب نبی بن رہے تھے اس وقت علی دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ پوری توجہ رکھیے گا جان محترم، جب یہ دونوں ایک نور سے تھے تو جب محمد رسول اللہ نبی بن رہے تھے علی دیکھ رہے تھے، جب علی وسیع بن رہا تھا رسول دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے تو ذوالعشیرہ میں دونوں نے ایک دوسرے کی گواہی دی ہے، علی نے محمد کی گواہی دی، محمد نے علی کی گواہی دی ہے، محمد نے علی کی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا جان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کر درود بھیج دیجیے حضرت آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے نا جان محترم، ذوالعشیرہ میں ہوا ہی یہی ہے، علی نے محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ یا علی اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں علی کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی پہلی دفعہ کائنات میں محمد رسول اللہ کی گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ نے دی ہے۔ تو اب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی گواہی پر محمد کی گواہی نہیں دے رہے، جتنے بھی گواہی دے رہے ہیں وہ علی کی گواہی پر، علی کی گواہی پر رسول اللہ۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اچھا ٹھہرے قبلہ، بس اب ایک آخری جملہ، بھئی اب محمد رسول اللہ کی گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ نے۔ تو اب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دے
अली की बुनियाद पर दे रहे हैं। और मोहम्मद रसूल अल्लाह ने क्या गवाही दी कि या अली, मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे वसी भी हो, वजीर भी हो। तो अब यहीं से तय हो गया, मोहम्मद की गवाही अली ने दी है, अली की गवाही मोहम्मद ने दी है। तो अब तय तो यह होना चाहिए कि जो मोहम्मद की गवाही दे वो सुन्नत अली होगी, जो अली की गवाही दे वो सुन्नत रसूल होगी। अल्लाह, तो है ना, ये गवाही सुन्नत रसूल है। और इसी गवाही पर अल्लाह की गवाही भी है। सिर्फ रसूल की गवाही पर अल्लाह की गवाही नहीं है, रसूल की रिसालत पर अल्लाह की गवाही नहीं है, बल्कि अली की रिसालत पर अल्लाह की गवाही है, अली की वसायत पर और विलायत पर अल्लाह की गवाही है। अगर आखिरी बात, अगर अली की विलायत पर रसूल अल्लाह की विलायत की, अल्लाह की सनत कायम ना होती तो कभी भी जब ऐलान गदीर खुम हुआ और रसूल ने ये कहा कि मन कुंत माला हो फहदा अलीउल माला, जिसका मैं माला उसका अली माला। तो इस ऐलान के फौरन बाद आयत उतरी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे हबीब, आज के दिन नेमतें तमाम हो गई और मैं अल्लाह आपके दीन इस्लाम से राजी, तवज्जो ही नहीं कर रहे, दीन इस्लाम से राजी हो गया। तो यहीं से पता चला कि मोहम्मद रसूल अल्लाह की गवाही उस वक्त तक अधूरी होगी जब तक कि इसमें अली वलीउल्लाह नहीं आ जाएगा। तो है ना जरा, मतलब अली वलीउल्लाह पर आकर पूरी गवाही मुकम्मल होगी, अली की विलायत को तस्लीम करने से। वरना जब जुमला कहने जा रहा हूं हुजूर, आखिरी बात, अगर अली की विलायत की गवाही नहीं दी जाएगी तो इंसान इह्तमाल हो सकता है कि वो मुनाफिक हो जाए। किबला बात छेड़ दी मैंने, मैं क्या करूं। किबला वो मुनाफिक हो सकता है, इसलिए कि ईमान की अलामत ही अली की विलायत है। कलमा पढ़ के भी इंसान इधर आधर डोल सकता है। कुरान कह रहा है ना, इज़ा जाअकल मुनाफिकीन क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलहू। मेरे हबीब, ये लोग जो आपकी बज़्म में आकर बैठते हैं और आकर ये कहते हैं कि हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह, हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम गवाही दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह गवाही दे रहा है। ये झूठे भी हैं, ये मुनाफिक भी हैं, तवज्जो ही नहीं कर रहे। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा है, मगर अल्लाह उनके ईमान का ऐलान नहीं कर रहा, उन्हें मुनाफिक भी कह रहा है, झूठा भी कह रहा है। तो या रसूल अल्लाह, अगर ईमान की बात होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि साहिब ईमान कौन है? हालांकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहा है। तो आवाज़ रिसालत यही आई थी कि 1400 साल पहले ही मैं ये कह गया था कि या अली, तुझसे हुब वो रखेगा जो मोमिन होगा, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो मुनाफिक होगा। तो ये है ना, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बस इसी एहतियात को नजर में रखिएगा। या अली, तुझसे हुब वो रखेगा जो मोमिन होगा, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा। यानी कलमा मुकम्मल ही, इस्लाम मुकम्मल ही अली की विलायत पे हो रहा है। अगर अली की विलायत है तो इस्लाम मुकम्मल, और अगर अली की विलायत नहीं है तो इस्लाम अधूरा है। तो अब जमाने वालों, अधूरे इस्लाम के साथ खुदा के सामने पेश हो गए या मुकम्मल इस्लाम के साथ, ये फैसला आपका काम है। और अली ने सारी जिंदगी, जितनी भी जिंदगी गुजारी है, इस्लाम की आबियारी के लिए गुजारी है। अली ने कभी अपने लिए तलवार नहीं उठाई। अली ने जब भी तलवार उठाई है इस्लाम की बका के लिए। अली की 25 साल खामोशी भी इस्लाम की बका में है। 25 साल खामोशी के बाद जंगे जमल हो, ये जंगे नहरवान हो, ये जंगे सफीन हो, इसमें तलवार उठी ना अली की, लेकिन इस्लाम की बका के लिए। अपने लिए कभी अली ने तलवार नहीं
टुकड़े नहीं होने दिया अली ने अपनी ज़िंदगी में। दुनिया ने बड़ी कोशिश की, मुनाफिकत ने बड़ी कोशिश की है, पूरी तारीख़ आप हज़रात के ज़हन के सामने है, मगर अली ने अपनी हिकमत अमली से इस्लाम को यकचाई अता की है। अली ने सिर्फ तलवार के ज़रिए नस्लें नहीं बचाई, अली ने तो अपने किरदार और अपने अक़वाल के ज़रिए हलाकत ज़दों को हलाकत से बचाया। और जब आखिरी वक्त आया तो हर अमल पर खुदा की जानिब देखने वाला अली आखिरी रात भी सहने खाना में टहलता हुआ ये कह रहा था, बारे इलाह वो वक्त कब आएगा कि जब मेरी दाढ़ी मेरे ही खून से रंगीन हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। सारी रात सहने खाना में अली बेचैनी से टहलते रहे, मालिक वो वक्त कब आएगा कि जब मेरी दाढ़ी मेरे ही खून से, इसलिए कि रसूल फरमा गए थे या अली तुझे शहादत उसी वक्त नसीब होगी जब आपकी दाढ़ी आपके खून से रंगीन होगी। अज़ादारो ज़रा सोचना और देखना, अली जैसा चाहने वाला बाप हो और ज़ैनब कुलसूम जैसी चाहने वाली बेटियां हो, अली सारी रात सहने खाना में टहलते रहे तो जनाब ज़ैनब कुलसूम को कैसे करार आ जाता। आखिर सुबह का तारा नमूदार हुआ है। इधर अली ने सुबह के तारे को देखा, दोनों बेटियों के लिए बाहें फैलाई हैं। बेटियां सीने से आके मातम कर लेना नज़ारो, बेटियां सीने से आके लगी हैं। फिर जिसके बाद पहले माथे को बोसा दिया, उसके बाद दोनों बच्चियों के सरों पर हुसैन अली ने दस्ते शफकत फेरा। इधर दस्ते शफकत का फेरना था। जनाब ज़ैनब तड़प कर कहती है, बाबा आज ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे यतीमों से प्यार किया जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बाबा आज ऐसे प्यार कर रहे हो जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है। अली रुखसत हुए हैं, आबी परिंदों ने दामन थामा है, अली ने दामन छोड़ दिया। मैंने सारे मसाए अज़ादारो इब्ने मुलजिम को ठोकर मार कर उठाया है। खुदा के घर में मलून औंधा नहीं सोया करते। उठ, खुदा की इबादत का वक्त हो गया है, मेहराब इबादत में गया है। आखिरी रकत का आखिरी सजदा रह गया था। अली के फर्क पे तलवार चली। क्या सुन लिया ज़रारो? फर्क अली पे तलवार चली है। इधर अली के सर पे तलवार चली है, अमामे के पेच कटे हैं। जहर में बुझी हुई तलवार अली के मगज तक उतरती चली गई है। अली ने अपनी अबा से अपने जख्म को बांधा। बांधने के बाद हसन को बुला कर कहते हैं, हसन हमारी नमाज नामुकम्मल रह गई है, बेटा हमारी नमाज मुकम्मल करा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो इधर नमाज मुकम्मल कराई है, उधर हातिफ गैबी ने इत्तला दी है, क़द क़ुतिल अमीर अल-मोमिनीन, आज अमीर अल-मोमिनीन क़त्ल हो गए हैं। इधर नमाज मुकम्मल हुई है, उधर अल्लाह का शेर तेवरा के मुसल्ले पे गिरा। अली के 18 बेटों ने अपने जख्मी बाबा को एक गलीम में डाला है, गलीम में डाल कर लेकर चले हैं। पीछे पीछे सारे नमाजी वालिया की सदाएं बुलंद करते आ रहे हैं कि ऐसे में अली गश से चौंक के उठे हैं। उठने के बाद अली ने शाना हसन का हिलाया है, हिलाकर कहते हैं, हसन बेटा ये जो मेरे नमाजी पीछे आ रहे हैं इनसे कहो वापस अपने घरों को चले जाओ।
क्या सुन लिया अज़ादारो? इनसे कहो वापस अपने अपने घरों को चले जाएं। मौला हसन कहते हैं बाबा ये तो आपके नमाजी हैं, ये तो आपके मातम गुसार हैं, बाबा इन्हें क्यों जाने का कहते हो? आवाज आई है अली हसन मेरे कत्ल की इत्तला मेरी ज़ैनब और कुलसूम को हो गई होगी। अरे मेरी बच्चियां दरवाजे पर मेरा मातम कर रही होंगी। हसन अली मौत से पहले मर जाएगा अगर ज़ैनब और कुलसूम की आवाजें कूफियों के कानों में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अब गिरिया हो गया है तो दो चार जुमले सुन लीजिएगा, जरा जरा सा के चलिएगा। अज़ादारो अली को लाया गया है, 3 दिन तक अली जख्मी हालत में है, कभी गश आता है कभी होश में आ जाते हैं। आखिरी दिन वो आया है, सुनोगे जुमला अज़ादारो कि जहाँ जनाब ज़ैनब भाई हसन के पास गई हैं, जाकर कहती हैं भैया भैया मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा बाबा बचेगा नहीं, मगर भैया दिल की तसल्ली के लिए एक दफा तबीब को जरूर बुला लो। अज़ादारो दुआ किया करो खुदा किसी बेटी पर ऐसा वक्त न लाए जैसा जनाब ज़ैनब पर आया है। अज़ादारो तबीब आया है, तबीब को बुलाया गया। अब आलम ये है तबीब के हाथ अली की कलाइयों पर हैं, तबीब का नजरे अली के चेहरे पर हैं, बराबर में खड़े हुए हसन हुसैन की निगाहें तबीब के चेहरे पर हैं और वहां पर्दे में खड़ी हुई ज़ैनब और कुलसूम की निगाहें हसन हुसैन के चेहरे में। कैसे में तबीब ने अली का हाथ छोड़ा है, अमामा सर से उतार के अब जो जमीन पर फेंका, हसन ने मुंह पे हाथ रखा है, तेजी से बाहर लाए हैं, लाकर कहते हैं मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, मगर अगर वही कह देता तो मेरी ज़ैनब मौत से पहले मर जाती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यही हक है रोने का अज़ादारो। 2 जुमले हैं उस पर मैं इशारा करूंगा, ताबूत बरामद होगा। अज़ादारो तबीब को रुखसत के आखिरी जुमले सुन लीजिएगा। तबीब जाते जाते ये कह गया था मौला जख्म बहुत गहरा है, मगज तक जहर उतर चुका है, अब मेरा मौला नहीं बचेगा। हाँ अगर तकलीफ में कमी चाहते हैं तो दूध में थोड़ा शहद मिलाकर मेरे मौला को पिलाया जाए। अज़ादारो इतना सुनना था कूफे के हर घर से शहद मिला दूध अली के लिए आया है। अब जो अली ने देखा चश्मे तसव्वुर में कुछ सोचा, आंखों से आंसू बहे, आवाज देकर कहा कूफे वालों आज तो मेरे लिए शहद मिला दूध ले आए हो, लेकिन कल जब मेरा हुसैन अपने असगर के लिए 2 बूंद पानी मांगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अभी ठहरना, अभी 2 लम्हे ठहरना, मेरे 2 लम्हे ठहरना जरा से देर के लिए। अज़ादारो इतना कहा है, सबको वसीयतें की हैं, सबका हाथ हसन के हाथों में। अब मातम कर लेना अज़ादारो, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। सबका हाथ हसन के हाथों में दिया कि आज से तुम्हारा मौला हसन है, आज से तुम्हारा वाली मौला है। सबके हाथ दे दिए मगर नहीं दिया तो अब्बास का हाथ हसन के हाथों में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जब अब्बास का हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया ना, 12 साल अब्बास कोने में जाकर आंसू बहाने लगा। माँ उम्मुल बनीन ने देखा, बेटे को रोते हुए देखकर माँ का दिल भर आया। उम्मुल बनीन की निगाहों से फुरात के 2 कतरे अली के कदमों में टपके हैं। अली ने आंखें खोली हैं, खोल कर कहते हैं उम्मुल बनीन अभी तेरा अली जिंदा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी तेरा अली जिंदा है। कहा मौला तेरे अब्बास ने रुला दिया। कहता है मौला ने सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, मेरा हाथ नहीं दिया। इतना सुनना था अब
करीब बुलाया। अब्बास तू मेरी नमाज शब की दुआओं का समर है बेटा, मैं तुझे नहीं भुला सकता। और उसके बाद हुसैन को करीब बुलाया है। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथों में देकर कहते हैं अब्बास मैंने तुझे खुदा से करबला के लिए मांगा था, मेरे लाल वादा कहा जब तक तेरे बाजू सलामत है मेरा हुसैन भी सलामत, ज़ैनब की चादर